اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ پچھلی آیت جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذالکہ سے شروع ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے ذالکہ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، کہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عالم جو غیب کا عالم ہے اس کے بھی مالک ہیں، اور جو ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے، جو شہادہ کا عالم ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ جو سینٹنس کا آغاز ہے نا، ذالکہ کی جگہ پہ الذی سے سٹارٹ کریں۔ الذی کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا چکے ہیں۔ ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے 2 نام بھی پڑھے ہیں، العزیز اور الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پہلے ہی انٹروڈیوس کروا چکے ہیں نا اپنی صفات، اپنا ایک بیسک انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ پہلے کروا چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے احسانہ بہت اچھے طریقے سے بنایا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ مطلب اس کو پیدا کیا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کو جو ہے وہ مٹی سے تخلیق کیا۔ اچھا، اب اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی تخلیق کے لیے نا کچھ ورڈ ہیں جو کہ خلقہ ہے، یہاں پہ اب ورڈ استعمال کیا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ۔ احسانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے بنانا کہ اس کے اندر کہ کسی بھی چیز کی مطلب پرفیکشن کی حد تک، کہ تکمیل کی حد تک اس کو لے کے جانا، کہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ اب جیسے کہ ہم اگر بینگ اے ہیومن اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم جب بھی بناتے ہیں تو اس میں گنجائش ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی یا اس کو اپ گریڈ کرنے کی۔ جیسے موبائل ڈیوائسز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہر سال ایک نیا موبائل لانچ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں روم فار امپروومنٹ ہے، کہ اس میں امپروو ہو سکتے ہیں، اس کے کوئی نئی فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں، فرض کر لیں آپ نے کوئی کپڑا بنایا ہے، آپ کپڑا سی رہی ہیں یا آپ کوئی کڑھائی کر رہی ہیں، آپ جب اس کو بنا لیں گی تو آپ جب بنا رہی ہوں گی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹانکا مجھ سے یہاں پہ کوئی غلط ہو گیا تھا، یا یہ کوئی چیز مجھ سے ادھر ادھر ہو گئی تھی، تو اس کو جو ہے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہیومن کیپیسٹی میں جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں، جو کریٹ کرتے ہیں، وہ اپ ڈیٹ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اپ گریڈیشن کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتے ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے اور اتنا کامل تکمیل سے، اتنے اچھے طریقے سے بناتے ہیں کہ اس میں مزید کسی اپ گریڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ اپنی باڈی کو دیکھ لیں، ہم اگر اپنی باڈی کے اوپر فی الحال اگر غور کریں تو کیا اس میں کوئی منتھلی کوئی سبسکرپشن تو نہیں نا ہم نے لی ہوئی کہ یہاں پہ منتھلی سبسکرپشن کے ساتھ ایک پیکیج ہے کہ جی ہر جو ہے منتھلی اس میں اپ ڈیٹ ہوگا ہماری آنکھیں، ویژن اور یہ وہ سب کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور پھر وہ اتنا پرفیکٹ بنایا ہوا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اسی کے مطلب پیٹرن پہ پھر چیزیں ڈسکور کر رہی ہیں۔ سورہ ملک میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں تمہیں کوئی بھی کجی، کوئی بھی کمی، کوئی بھی شگاف، کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تم دیکھو، دوبارہ دیکھو، تمہاری نظر ہی تھک کے واپس آ جائے گی۔ ثم ارجع البصر، تمہاری جو ہے نا پھر دیکھو، دوبارہ دیکھو، لیکن تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ تھک ہار کے واپس آ جائیں گی، تمہیں کوئی اس میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ کل شیء کا ورڈ جو استعمال کیا، کلّا کا مطلب کہ ایوری تھنگ، مطلب ہر ایک چیز اس میں جو ہے نا وہ انکلوڈیڈ ہے۔
شئی کا مطلب جو ہے نا اس میں جو ہر چیز جس کا مطلب چیز جو ہے نا اس چیز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب اس میں آپ کی فزیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور اس میں آپ کی نان فزیکل یا میٹا فزیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. فزیکل چیزیں جیسے کہ آپ کی راکس ہیں, ٹریز ہیں, انسان ہیں, حیوان ہیں, جانور ہیں, سب چیزیں. اور جو نان فزیکل چیزیں ہیں نا جیسے کہ ہمارے آئیڈیاز, جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے برین بنایا, وہ تو ایک فزیکل چیز ہے نا, لیکن اس کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں, جو ہم ہر وقت سوچوں میں گم ہوتے ہیں, خیالات آتے ہیں ہمارے اندر, وہ تو نان فزیکل چیز ہے نا. وہ پھر اس طریقے سے اینجلز جو ہم انوینٹ کرنے کا کچھ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم یہ کر لیں, جو ہمیں فکریں آتی ہیں, جو ہمیں پریشانیاں لگ جاتی ہیں, کیا ان کی کوئی فزیکل اینٹی ہے؟ نہیں, نان فزیکل اینٹی ہے. تو یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا. تو ہر چیز مطلب جس کو بھی ہم امیجن کریں, ہر چیز جو کہ فزیکل یا نان فزیکل کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اب یہاں پہ خلقہ ہو کا جو اینڈ پہ ورڈ کا جو ایکسٹرا ایک اینڈ پہ استعمال ہوا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا. اچھا, اب خلقہ کا ورڈ بھی یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور بدا کا مطلب ورڈ بھی استعمال ہوا ہے. اب بدا کا مطلب کیا ہے؟ بدا جو ہے نا اس کے 3-4 روٹس ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں. بدا کا مطلب کسی چیز کی ابتدا کرنا, کسی چیز کا پہلی بار آغاز کرنا. اور بدی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بدی العجائب بالخیر یا بدی وہ ایک دعا بھی ہے. اور بدی اس سماوات والارض اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے, بدی کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پہلے سے کوئی چیز جو ہے نا اس کا کوئی ٹیمپلیٹ موجود نہیں ہے. آپ نے بغیر ٹیمپلیٹ کے, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ بنایا ہے. فرض کر لیں کہ جیسے کوئی ٹیلر ہے جس نے کوئی کپڑا اگر اس نے اسٹچ کرنا ہے تو اس کے پاس ایک وہ پیپر کے اوپر ایک کٹا ہوا ایک وہ ہوتا ہے نا, اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے ایز اے ٹیمپلیٹ, اس کے اوپر رکھ کے پھر وہ کاٹ لیتے ہیں. جب آپ نے کوئی گھر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے, اس نقشے کو آپ فالو کرتے جاتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چیزیں جو ہیں وہ بلڈ کرتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی نقشہ, کوئی بھی پرائر انفارمیشن موجود نہیں تھی. بغیر کسی پرائر انفارمیشن کے, بغیر کسی چیز جو کوئی ڈیزائن یا کسی ٹیمپلیٹ کے اس کو بنایا. اچھا, اب بدیع جو ہے کہ مطلب کوئی ایسی چیز جو کہ بالکل جس کی کوئی نا ملتی نہیں ہو مثال, کہ وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو, اس سے پہلے کبھی نہ بنی ہو اور اس سے بعد کبھی نہ بنی ہوئی ہو. ابتدا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ابتدا کرنی ہے کسی چیز کا, ہم شعوری طور پہ اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس چیز کا آغاز کرنا ہے, اس چیز کو ہم نے شروع کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ابتدا کی ہے. پہلا پارٹ جو ہے نا اس کا بدی یا بدا کو ڈیٹیل میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز جو دماغ میں آتی ہے, الذی احسن کل شیء خلقہ, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز جو ہے وہ پیدا کی بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے. ایک کویشچن ہے جو دماغ میں آتا ہے کہ ہر چیز اگر اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنائی ہے, کامل ہے, بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے, تو پھر ہمارے ارد گرد ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو کہ ایول ہیں, بری ہیں. کچھ ایسے جانور ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں, جیسے کہ لیزرڈز ہیں, اسکارپینز ہیں, اسنیکس ہیں. یہ والے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اچھی تو نہیں لگتی نا, اور ایول ہے مطلب جن ہیں, شیاطین ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز اچھے طریقے سے بنائی ہے تو پھر یہ کیوں بنائی ہیں؟ یا پھر ہم اپنے ارد گرد کچھ ایسے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن میں فزیکل ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں, ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. مطلب کچھ لوگ چل نہیں سکتے, کچھ لوگ بول نہیں سکتے, کچھ لوگ پیدائشی گونگے بہرے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اندھے ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا. تو یہ جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں کسی انسان کو, جیسے اگر کچھ لوگ ہیں مطلب کوئی غریب ہیں, کوئی امیر ہیں, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک سیم رینک پہ تو نہیں نہ رکھا. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, غربت کی بھی کوئی لکیر کے بالکل نیچے ہے, کوئی فاقوں میں زندگی گزار ہے, کسی کو اتنا زیادہ دیا ہوا ہے. تو یہ کیا مطلب, یہ کویشچن دماغ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کا مجھے بتانا پسند کرے گا؟ کوئی کسی کے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کریٹ کی ہیں یہ چیزیں ہمارے ارد گرد؟ آئی تھنک آزمائش کے لیے ہوتا ہے ہمارے بھی اور ہمارے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی. ہاں,
ویری گڈ. یہ ون آف دا پوائنٹ ہے. اس کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ جیسے کہ انسان کی یہ جو چیسٹ کے اندر جو ریبز ہیں جو ہماری یہ جو ہمارے دل کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کروڈ ہیں. مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ وہ کروڈ ہوں گی تو وہ دل کو پروٹیکٹ کریں گی. تو وہ اگر اس کو سیدھا کریں گے تو وہ اپنا پرپس نہیں کرے گی. خدا نخواستہ کوئی بچہ ہے, کوئی لوگ ہیں کہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, وہ پھر پیکج کے ساتھ آتا ہے نا پورا ایک, اس کے ساتھ صبر بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر صبر نہیں ہوگا تو وہ جو والدین, وہ جو ارد گرد کے لوگ ہوں گے, وہ جب اس بچے کی خدمت کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا. وہ بچہ آزمائش کے طور پہ, ٹیسٹ کے طور پہ بے شک دنیا میں آتا ہے, لیکن اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ موقع فراہم کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ کما سکیں. جی بلیسنگز کی طرح نا. ہاں. ایک اور جو قرآن پاک میں سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں نا, وہ فزیکل آزمائش بھی ہو سکتی ہے, اسپریچول آزمائش بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی فارم میں آزمائش ہو سکتی ہے, کسی کو پاورٹی کی فارم میں, کسی کو کسی فارم میں, کسی کو کسی فارم میں. تو جب وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو باقی سب کا ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے, لیکن یہ صبر جو ہے نا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے صبر کا مینشن کیا اجرہم بغیر حساب, کہ اس کا بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے گا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے, ترمذی میں ہے, جب قیامت کے دن وہ لوگ جو کہ دنیا میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہوگی, اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ عافیہ والے لوگ ہوں گے کہ جن کو دنیا میں آزمایا نہیں گیا ہوگا. تو جب وہ جو عافیہ والے لوگ ہوں گے وہ جب ریوارڈ دیکھیں گے نا ان لوگوں کا کہ جن کو دنیا میں آزمایا گیا ہوگا, مطلب کسی بھی فارم میں وہ آزمائش ہو سکتی ہے, تو وہ یہ وش کریں گے, یہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجیں اور وہ اپنی جو سکن ہے نا وہ کاٹ لیں سیزرز کے ساتھ, وہ کٹ کر لیں, کہ مطلب وہ اس طرح سے خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے اور ہماری سکن, ہمارے اعضاء سب کچھ کاٹ کوٹ دے, جب وہ اجر ہے ان لوگوں کا دیکھیں گے. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو ٹیسٹ دیتے ہیں, جیسے یہ ڈسیبلٹی کا ٹیسٹ ہے, پاورٹی کا ٹیسٹ ہے, ہیلتھ ویلتھ, بچے کچھ بھی, اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کسی ریزن کی وجہ سے بیمار ہے, اگر کوئی ہیلدی ہے تو وہ ریزن کی وجہ سے ہیلدی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے, ایک کا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک کا صبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ ایک کولیگ تھیں, اس کی نا لیٹ شادی ہوئی, مطلب لیٹ 40s میں اس کی شادی ہوئی, اور اس کی جب شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو اس سچویشن میں پہنچ چکی ہوں کہ اب تو مطلب سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو پیریڈز بھی ختم ہونے والے ہیں, پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ مجھے, مطلب اس کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں, اس نے اس وقت تو نہیں بتائیں لیکن اس کے ذہن میں وہ چیزیں تھیں, اور اس نے اسی 40s میں ہی جو ہے حفظ بھی کمپلیٹ کیا اپنا. جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے ہسبینڈ کی بھی دوسری شادی تھی, اور وہ جو تھے عمرے کے لیے چلے گئے, اور پہلے ہی منتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا. پھر 3 ایئرس میں اس کے 3 بیٹے تھے 3 سال میں, اور وہ کہتی کہ میں بلیو بھی نہیں کر سکتی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی اور میں مطلب بڑھاپے پہ میں نے قدم رکھ لیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی دے دی, مجھے میری شادی بھی ہو گئی, سب چیزیں ہو گئی, اور میں حافظ قرآن بھی ہو گئی, اور اب وہ اپنے بچوں کو, بیٹوں کو بھی حفظ کروا رہی ہے. کہتی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری چیزیں دے دی نا تو اب میرا اصل جو امتحان ہے نا وہ شروع ہوا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی نا تو تب آپ صبر تو کر لیتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے ہی دیتے ہیں, لیکن جب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی عبادت کرنا جیسے آپ تب کر رہے تھے وہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہتی کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پہلے کر لیتی تھی نا, اب میرے سے ویسی عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ میں بچے ہیں, میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو شکر والا جو ٹیسٹ ہے یہ زیادہ مشکل ہے. تو یہ جو چیزیں آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں نا, آگے ہی اگلی آیت میں آنا ہے قلیلا ما تشکرون, کہ بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں. یہ نا جب آپ کو کسی نعمت کوئی مل گئی ہے, مطلب آپ کو اگر صحت ہے, عافیہ ہے, آپ کے گھر میں سکون ہے, آپ کے پاس اولاد ہے, آپ کے پاس دولت بھی ہے, چھت بھی ہے, گھر بھی ہے, سب چیزیں جو کہ مطلب کتنے زیادہ لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے, وہ بہت سارے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ان کے پاس یہ چیزیں, اور پھر بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ہم شکر نہیں کرتے. کتنی دفعہ ہے کہ ہم نے شکر کیا ہو کہ یا اللہ آپ نے مجھے عافیت والی زندگی دی ہے, کہ میں صحت مند ہوں, شکر ہے کہ مجھے سانس مجھے صحیح چل رہی ہے, مجھے مشین مطلب میں ہاسپٹل میں نہیں موجود, صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں.
تو شکر اور صبر جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اچھا اب بیک ٹو کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی جیسے ایول چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بنائی ہیں, فرض کر لیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمیں پھر پیورٹی کا کیسے احساس ہوتا. مطلب ہم ایک چیز امیجن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جنت ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی گندگی نہ ہو, کوئی یہ جو چیزیں غلاظت والی ہیں یہ نہ موجود ہوں. اچھا اب یہ جو موجود ہیں یہاں پہ فرض کر لیں کہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر ہر طرح کے اینیملز کی ضرورت ہے. اگر یہ وائرسز, بیکٹیریاز اور یہ جو چھوٹے اسمال انسیکٹس ہیں, چونٹیاں وغیرہ, یہ اگر نہ ہوں تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں. اب ہر روز کتنے زیادہ جانور اور انسان ہیں جو کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب ان کو پھر ڈیکمپوز کرنا اور پھر دوبارہ زمین کا حصہ بنا دینا وہ بہت ضروری ہے نا, تاکہ ایکو سسٹم ویسے چلتا رہے. نہیں تو حضرت آدم سے لے کے ابھی تک تو لاشوں کے انبار لگ جاتے. کتنے اینیملز ہیں, کتنے پلانٹس ہیں, کتنے ڈیڈ باڈیز ہیں جو کہ وہ پھر پائل اپ ہوتی رہتی ہیں اور پہاڑ بن جاتے ہیں انہی کے. تو یہ بہت ضروری ہیں یہ ساری چیزیں ایکو سسٹم کو رن کرنے کے لیے. اور ہم جو ہے اپنی انٹرپشن سے اس کو ڈسٹرب ہم نے کیا ہوا ہے, کیونکہ اب ہم ویسے وہ جنگلات کاٹتے جا رہے ہیں, سٹیز بناتے جا رہے ہیں. لیکن ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حکمت پہ اپنی پیدا کی ہے. مطلب اس کی جو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ اس ایکو سسٹم میں کس کس چیز کی ضرورت ہے. اور اگر ہر ایک کے پاس ایک جیسی چیزیں ہوتی تو پھر ہم اپریشیٹ ہی نہ کر پاتے. مطلب اگر ہر کوئی امیر ہوتا تو غربت کا پتہ ہی نہ ہوتا. اگر ہر کوئی ہیلدی ہوتا تو بیمار ہونے کا پتہ ہی نہ ہوتا. اگر مجھے کوئی تکلیف ہوگی, میں کسی تکلیف سے گزروں گی, تو کل جب صحت مند ہوں گی تو مجھے اس چیز کی اپریسیشن ہوگی نا کہ ہاں صحت بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو دیکھوں گی کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو پھر اپنی نعمت کے اوپر شکر گزاری کا ملے گا نا موقع. تو اسی وجہ سے اب فرض کر لیں ایک کمپنی ہے, کمپنی کے اندر کمپنی کو رن کرنے کے لیے ہر ایک لیول پہ ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ کلینر سٹاف بھی چاہیے, وہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف بھی چاہیے, کلیریکل سٹاف بھی چاہیے, پھر آفیسرز بھی چاہیے, مینیجرز بھی چاہیے, ڈائریکٹر, سی ای او سب چاہیے. ہر ایک لیول پہ ایک بندہ چاہیے. سب ایک لیول پہ نہیں ہو سکتے. اگر سب ایک لیول پہ ہوں گے تو وہ کمپنی رن ہی نہیں کرے گی, ٹھپ ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک لیول پہ ہر ایک انسان کو رکھا ہوا ہے تاکہ دوسرا اس کو دیکھ کے اذیت پکڑے اور شکر کرے. اسی طریقے سے یہ جو چیزیں جو ہمیں ناپسندیدہ ہیں, اگر جنت کا جو ہم تصور لے کر آئیں گے تو ہم کہیں گے نا کہ اس میں یہ نہ ہو, کاکروچز نہ ہوں, لیزرڈز نہ ہوں, اسکارپینز نہ ہوں, یا یہ نہ ہو چیزیں یہ والی. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنائی, کیا بنائی, اس کا ہم تو نہیں نا اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے. اسی طرح سورہ انبیاء میں آیت نمبر 23 ہے, لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے نہیں کویسچن کیا جا سکتا کہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ کویسچن کرے گا سب سے. اللہ تعالیٰ کویسچن کریں گے سب سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں کیسے بنائی ہیں. جب موسیٰ اور خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا کشتی میں, تو ایک چڑیا آئی, چڑیا نے سمندر کے اندر اپنی چونچ کے ساتھ پانی پکڑا, پانی لیا, پیا اور اڑ گئی. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایڈریس کیا کہ آپ کی اور میری جو علم ہے اور حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کا جو علم ہے نا اس کو سارے کو کمبائن کر دیا جائے, اور اس کو اگر اللہ کے علم کے ساتھ کمپیئر کیا جائے نا, تو جو پرندہ آیا تھا اس نے اپنی چونچ میں کتنا سا لیا ہوگا, ایک آدھا کوئی قطرہ لیا ہوگا پانی کا. سمندر پورے کے نسبت وہ جو قطرہ ہے نا, ہم سب انسانوں کا اگر نالج کمپیئر کیا جائے اللہ کے نالج سے تو وہ قطرہ ہے ایک سمندر کے سامنے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. حکمت ہر چیز کے پیچھے, بے شک اللہ کی چیز کی ایک حکمت ہے. اور اگر کسی کو ڈسیبلٹی کے ساتھ یا کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی فزیکل ٹیسٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے تو یہ یقیناً اس کے لیے بھی بہت بڑا ریوارڈ ہے. شاید وہ ویسے اگر اس کو ہیلدی بناتے تو وہ ویسے وہ اپنا رینک جنت میں نہ اٹین کر سکتا, جو کہ اگر وہ صبر کرے گا تو اس سے وہ اٹین کر سکے گا. اچھا اب بدعا پہ آ جاتے ہیں. جو بدعا کا ورڈ ہے اس کی ابھی ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ اس کے 3-4 میننگ ہے. ابتدا کرنا کسی چیز کا, 3 الفاظ ہیں جو کہ بنانے کے لیے استعمال ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا یا ابتدا کیا, بنایا یا تخلیق کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدعا کا لفظ کیوں استعمال کیا, باقی 2-3 الفاظ ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے تھے, یہی کیوں استعمال کیا, وہ کیوں استعمال نہیں کیا, اس کے اوپر تھوڑا سا ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
بدآ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ہے نا اس کو صرف مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بنایا گیا. تخلیق کے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو پھر 3 نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں نا استعمال ہوئے ہیں. خالق یا خلقہ تخلیق کرنے والا. پھر فاتر کا بھی ورڈ استعمال ہوا, فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ حضرت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی. فاتر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے بدی کا ورڈ استعمال ہوا ہے یا بداء کا ورڈ استعمال ہوا ہے جو کہ یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. اب خالق کا جو مطلب ہے نا اس میں آپ اس طریقے سے امیجن کریں کہ کوئی عورت ہے وہ کارپیٹ بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ کارپیٹ بنا رہی ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ میں نے کون سا دھاگا استعمال کرنا ہے تو پھر یہ بیوٹیفل سا جو پیٹرن ہے نا وہ بن جائے گا. اب یہ جو ڈیزائن اس کے دماغ میں چل رہا ہے نا, اسی طریقے سے جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں پتہ نا کہ اس کا کیا پرپز ہے اور وہ اس نے کیسے بنانا ہے اور کون سا سٹچ کدھر لگانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. فاتر کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے کسی چیز نے نا جیسے سائنٹسٹ ہوتا ہے نا جو کسی چیز کو پہلی دفعہ انوینٹ کرتے ہیں. آپ اس طریقے سے امیجن کریں کہ کوئی دنیا میں پہلا کوئی کسان آیا ہوگا نا کہ جس نے پہلا بیج جو ہے زمین میں بویا ہوگا اور اس میں سے پلانٹ نکلا ہوگا. سب سے پہلے کسی چیز کو سٹارٹ کرنا اس سے پہلے جب کچھ بھی نہ ہو, مطلب سٹارٹ فرام نتھنگ, سٹارٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, اس کو کہتے ہیں فاتر, جس نے سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کیا. بدی کہتے ہیں ایسے بندے کو, کبھی آپ کا کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے اس سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمہار کے سامنے کیا کوئی پہلے سے کوئی ڈیزائن پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے وہ جو مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو شیپ دے رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں کیا کوئی ڈیزائن یا کوئی بلو پرنٹ یا کوئی فٹ پرنٹ یا کوئی نقشہ وغیرہ تو نہیں نہ پڑا ہوا ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پرسیو کر کے سوچ کے بغیر کسی نقشے کے, بغیر کسی فٹ پرنٹ کے, بغیر کسی کینوس کے اپنے ذہن میں ہی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا بغیر کسی پری ماڈل کے. اس کو کہتے ہیں بدا یا بدی, ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم رفلی دیکھیں تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی ماڈل کے, بغیر کسی نقشے کے بنایا, بدی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو بنانا سٹارٹ کیا. جب بنانا سٹارٹ کیا نا تو وہ بنانا جب سٹارٹ کیا تو اس سے پہلے تو کچھ موجود نہیں تھا نا, تو وہ جو بنانا جب سٹارٹ کیا فرام نتھنگ اس کو کہیں گے فاتر. اور جب وہ ڈیزائن کر لیا اور جب وہ بنانا شروع کر دیا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پرفیکٹلی اپنی ساری کی ساری مطلب پرفیکشن کی حد تک اس کو تکمیل دی, اس کو کہیں گے خالق, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کو وہی ہے کہ جس نے بنایا ہے انسان کو کلے کے ساتھ. یہاں پہ انسان کا آغاز ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مٹی سے بنایا گیا. اب دیکھیں, اب انسان کی کریشن کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے نا. اب ان کی کریشن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو کس طریقے سے بنایا گیا تھا. اب ان کو جب بنایا گیا تھا تو ان کے تو نہ تو مدر تھے نہ فادر تھے, تو ان کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 کا مطلب کلے, مٹی جس کو کہتے ہیں, اس کو استعمال کیا. اب وہ کتنی لولی سی ایک چیز ہے جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ پاور ہے یا وزڈم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی بیسک سے مٹیریل سے, مٹی سے ایک اتنی بڑی اسپریچول گریٹنس والی ایک چیز بنا سکتے ہیں جس میں کتنا پوٹینشیل ہے. اور پھر اس کو کہتے ہیں احسنی تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تقویم دی, بنایا. اور پھر یہ بھی کہا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوبل بنایا ہے, ڈیوائن بنایا, اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے. انسان کو اس کے بیسٹ احسنی تقویم میں, بیسٹ اسٹیچر میں بنایا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے جو ریلیونٹ ہے اس کے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب کریٹ کرتے ہیں تو اس کو پرفیکٹ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی کام دیا جائے نا، یا جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کریں، پرفیکٹ طریقے سے کریں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بے دلی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو کوئی کام آپ کے ذمہ لگایا جائے، یا جب بھی آپ کسی کام کرنے کا خود سے کوئی ارادہ کرتے ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرنا چاہیے. بے دلی سے آدھا ادھورا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ مسلمانوں کو انکریج کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنی بیسٹ آف ایبلٹی میں کوئی بھی کام کرنا ہے. کوئی بھی دنیا کا کام ہے، کوئی بھی روحانی کام ہے، دینی کام ہے، کوئی بھی کام ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، تو وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو 3 کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں ہیوملٹی، ہمارے اندر ہیوملٹی لے کے آتا ہے کہ ہمارا اوریجن جو ہے نا وہ بہت ہی، یہ جو زمین ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اسی زمین سے ہمیں بنایا گیا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے لائٹ سے نہیں بنایا، نہ فائر سے بنایا. مطلب جنوں کو بنایا نا آگ سے، اور اینجلز کو بنایا لائٹ سے. ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے سیم سبسٹینس سے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تو ہم نے اسی میں ہی چلے جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ڈیوائن پاور ہے، کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ایک چیز جو کہ اتنی سمپل ہے، مٹی، اس کو اگر ہم ہاتھ میں پکڑے ہیں تو ہم اس کو مولڈ کر کے کوئی مٹی کا برتن یا کچھ تو بنا سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر اس کو اتنی میگنیفیسنٹ انسان میں کنورٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو 3 کا لفظ استعمال کیا، اس میں ایک چیز ہے جو کہ آپ سب نے بھی آبزرو کی ہوگی ڈیلی لائف میں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ مٹی کے کتنے سارے کلرز ہوتے ہیں. اور یہاں پہ نا ایک سووینئرز ملتے ہیں جس میں یہاں کی جو سینڈ ہے اس کے سووینئرز بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ وال ہینگنگ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ نیشنل ہیریٹیج کا ان کا ایک کلچر ہے، اس میں یہاں پہ سووینئرز وہ رکھے جاتے ہیں. اس میں بھی نا ڈفرینٹ کلرز کی وہ سینڈ ہے. تو اگر آپ اس کو سینڈ کو یا مٹی کو ڈفرینٹ کلرز میں دیکھیں، کبھی آپ نے اگر اینٹیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گی گاؤں میں، تو وہ اس کو گوندا جاتا ہے، اس کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے، آئی ہوپ کہ آئی ایم شیور کبھی گاؤں کا آپ کا چکر لگا ہوگا، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا، اگر یا ویسے بھی شہروں میں بھی اگر کچی گلیاں ہوں، وہاں پہ اگر پانی بارش کا اکٹھا ہو جائے اور وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہے تو پھر وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کلرز ہیں مٹی کے. اور اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو ان میں بھی یہی ڈفرینٹ شیڈز نظر آتے ہیں. تو کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ شیڈز بنائے ہیں. اور پھر ہر ایک رنگ، ہر ایک نسل، اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو تم. تو اس میں پھر کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو دیا تھا، اس پہ کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم میں سے کس میں تقویٰ زیادہ ہے. تو ہم مٹی سے بنے ہیں، دیکھیں مٹی کے کتنے شیڈز ہیں، اور ہم سب اپنے ارد گرد دیکھیں، گورے ہیں ان کے کلرز دیکھیں، ہم براؤن ہیں ہمارے دیکھیں، پھر افریقن ان کو دیکھیں، اور پھر بیچ میں انڈینز، اور یہ سب ان کے ڈفرینٹ شیڈز اگر آبزرو کریں تو وہ مٹی کے شیڈز کے ساتھ کتنے ملتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو 3 کا لفظ ہے، یہ ہمیں ایک تو ہمیں اس چیز کا بتاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنے اور ہم نے مٹی میں ہی چلے جانا ہے. بڑی یہ ترمذی کی حدیث ہے، فیمس حدیث ہے نا، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، اور وہ جو مٹی تھی نا، وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ سے لی تھی. بنی آدم ہے وہ اسی وجہ سے ڈفرینٹ کمپوزیشن آف دا لینڈ کے اکارڈنگ اس کو پیدا کیا ہے، کہ کوئی ریڈ ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی بلیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ڈائیورسیفائی کر سکے. انسانوں کو مختلف شکلوں میں جو بنایا ہے نا، وہ اس وجہ سے تاکہ تم ایک دوسرے کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب اس کو ہم جو ہے وہ کسی کو حقارت سے دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ڈائیورسیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ فزیکل ڈائیورسٹی کے انسان جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، جو مٹی سے، مطلب جو اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا نا، تو وہ جو مٹی تھی وہ مٹی مختلف علاقوں سے لی تھی. اسی وجہ سے کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی ریڈ ہیں. یہاں پہ 3 کا استعمال کیا، لیکن اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی مٹی یا خاک یا اس کا استعمال کیا، مطلب اس کی ڈفرینٹ سٹیجز کا ذکر کیا. اب یہاں پہ سورہ سجدہ میں وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن طِين، اس کو کیچڑ یا گارا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے 3 سے، مٹی سے.
اسی طرح تراب کا ورڈ استعمال کیا ہے سورہ آل عمران میں، انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اس کو بھی مٹی کہتے ہیں۔ ہمائن مسنون مطلب جب وہ مٹی پانی میں جب مل کے پڑی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو گارا سڑکوں پہ جب بارش ہوتی ہے اور وہ کافی دیر تک اگر پڑی رہے تو وہ بلیک کلر کی ہو جاتی ہے نا، اور اس میں سے اسمیل بھی آنے لگ جاتی ہے، تو اس کو ہمائن مسنون کہتے ہیں۔ اور وہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ، کہ وہ جو بلیک کلر کا وہ جو کالا سا گارا سا ہو جاتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اسی طرح سے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری والی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اب وہ کیسے کھنکھناتی ہوئی، کیا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ مٹی سے کوئی برتن بناتے ہیں وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اگر جیسے گھڑا ہے خشک ہو تو اس میں وہ کریں تو آواز بن جاتی ہے نا، اس کو کچھ لوگ گانے بجانے کے لیے بھی وہ ہولو سا جو برتن ہوتا ہے اس کو بجاتے ہیں تو اس میں سے آواز نکل آتی ہے، تو اس کو پھر ڈھول بجاتے ہیں، یا وہ برتن وہ بجاتے ہیں، یا وہ ہولو سا برتن ہوتا ہے اس کو جب بجاتے ہیں، گڑوی، وہ گڑوی سی ہوتی ہے تو وہ بجاتے ہیں، اس میں سے آواز آتی ہے، تو کچھ لوگ گانے گاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اس میں سے جو خالی برتن ہوتا ہے جو وہ خشک ہو جاتا ہے، اس میں سے جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی، خشک جس کو اگر ٹھوکیں تو اس میں سے آواز آئے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ہمیں مقصد جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہر انسان نہیں، جتنی بھی چیزیں فزیکل نان فزیکل جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو بنایا، ٹھیک ہے، اس کو پرپورشنیٹ کیا، پھر اس کو بدأ خلق الانسان، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی سٹیج بتائی۔ اب یہاں پہ نا سٹیج بائی سٹیج کریشن آف ہیومن بینگ کا ذکر ہوگا، یہ پہلی سٹیج ہے۔ پہلی سٹیج میں کیا ہے کہ بدأ کا مطلب کہ بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نقشے کے جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تو کہاں سے ابتدا کی؟ مٹی سے، ٹھیک ہے، اور انسان کو اس مٹی سے بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کیپیبل ہیں کہ ایک سادی سی چیز کو ایک ایسی پرفیکٹ چیز میں وہ کنورٹ کر سکتے ہیں کہ جو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ احسن تقویم ہے، کہ یہ بہت اچھے اسٹریچر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اگر کوئی کویسچن ہے آپ سب کا ان آیات سے متعلق تو مجھ سے پوچھ لیں۔